औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप तक तार मोहम्मद नखाश का मोहब्बतों भरा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ वो मौजू ये है कि निस्बत का तल्लक जो है वो हमारी किरदार साजी के साथ क्या है, ये कि निस्बत हमारे किरदार पे किस तरह से असर अंदाज होती है। मौजूद सामीन इकराम, सबसे पहले हम बात करेंगे कि निस्बत है क्या। निस्बत अगर तसर्रफ के दुनिया के अंदर या तसर्रफ के मानी में लिया जाए या तसर्रफ में देखा जाए तो निस्बत का मतलब ये है कि किसी रूहानी शख्सियत के साथ एक रूहानी रब का जुड़ जाना, मिल जाना, ये निस्बत कहलाता है। मौजूद सामीन इकराम, किरदार साजी में अगर हम निस्बत को देखेंगे तो इसके मानी कुछ मुख्तलिफ होंगे। और निस्बत जब किसी चीज़ के साथ, किसी शख्स के साथ जुड़ जाती है तो इंसान वही काम करना शुरू करता है, वही अमल करना शुरू करता है जिस तरह का अमल जिस शख्सियत के साथ उसकी निस्बत जुड़ी होती है वो शख्सियत करती है। मौजूद सामीन इकराम, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम थे वो वही काम करते थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। सामीन ज़ीशान, निस्बत को समझाने की कोशिश करता हूँ, मिसाल देता हूँ कि एक ही बट्टे से एक ही ट्रक के अंदर ईंटें आती हैं और एक ईंट के मुकद्दर में मस्जिद का सहन बनता है और दूसरी ईंट का जो मुकद्दर है, दूसरी जो ईंट है उसकी जो निस्बत है वो टॉयलेट के साथ जुड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि निस्बत कितना ज़रूरी है और निस्बत कितनी अहम है और निस्बत का असर कितना ज़्यादा हो जाता है। उस चीज़ की जो हैयत होती है, उस चीज़ की जो शक्ल व शबात होती है, उसका जो अदब होता है, उसका जो एहतराम होता है, वो निस्बत की वजह से बदल दिया जाता है, बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ईंट मस्जिद के सेन में लगी थी उसके लिए हुक्म ये हुआ कि आप जूते उतार कर जाएं। अगर आप जूते पहन कर जाएंगे तो क्या होगा, आप गुनाहगार होंगे। और जो ईंट टॉयलेट में लगी थी, जो ईंट टॉयलेट का फर्श बनी थी, जिसके मुकद्दर में टॉयलेट का फर्श आया था, उसके लिए यह हुक्म हुआ कि आप जूते पहन कर जाएं। अगर आप जूते पहन कर नहीं जाएंगे तो आपको जरासीम लगेंगे, आपको बीमारियां लग जाएंगी। अब आप देखें कि ईंट एक ही मिट्टी से बनी है, एक ही गाड़ी पे लाई गई है और एक ही तरह का मटेरियल उस पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके लगने की जो जगह है वो मुख्तलिफ है। चूँकि जो मस्जिद के सहन में जो ईंट लगी थी, जो ईंट जिस ईंट के मुकद्दर में मस्जिद का सहन आया था, बुनियादी तौर पर कमाल जो था वो उस ईंट के अंदर नहीं था, उसकी मिट्टी के अंदर नहीं था, बल्कि जो कमाल है वो उस मस्जिद के सहन का है। मस्जिद के सहन की निस्बत की वजह से हुक्म हुआ है कि आप जो है मस्जिद के सहन में जूते पहन कर नहीं जाते। इसी तरह आप देखते हैं कि आम कपड़ा है, एक कपड़ा जो है वो एक ही थान से लिया गया, एक ही कैंची के साथ काटा गया और एक टुकड़े को घर में जूते साफ करने के लिए रख दिया गया और दूसरा जो टुकड़ा था वो कुरान का ग़िलाफ बना। तो जो जूते साफ करने वाला कपड़े का जो टुकड़ा था उसको लोग चूमा नहीं करते, चूँकि उसकी जो निस्बत है वो जूते के साथ है। और जिस कपड़े की निस्बत कुरान पाक के पास के लिए है तो लोग कुरान पाक पढ़ने से पहले उसको चूमते हैं। तो इसमें भी कमाल जो है वो निस्बत का है, इसमें कमाल कपड़े का नहीं है। मौजूद सामीन इकराम, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मोहब्बतों का ये जो हमारा सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हुए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखें, बच्चे की तरबियत का तल्लुक जो माँ से होता है, माँ के तमाम कामों के साथ बच्चे की जो निस्बत होती है वो जुड़ी होती है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि माँ बच्चे को ये तो कहती है कि आप सच बोलें, लेकिन वो घर में झूठ बोलती है।
ماں تو یہ کہتی ہے کہ بیٹا تم نے غلط کام نہیں کرنے، لیکن اس ماں سے کچھ غلط کام سرزد ہوتے ہیں۔ اور جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرز کا گھر کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کی شخصیت اسی طرح پروان چڑھتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، جو کردار ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ شخصیت کی ایک پہلی آپ سمجھ لیں کہ کڑی ہوتی ہے، ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اصحاب ایسے ہیں، بے شمار صحابہ کا ذکر ایسا ہے کہ جن کو نسبت رسول کی وجہ سے ان کو بڑا بڑا مقام حاصل ہوا۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میرے تمام جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ جس مرضی کی پیروی کریں آپ کو روشنی ہی ملے گی، لیکن چند صحابہ کا ذکر کرنا چاہوں گا اور نسبت اور کردار سازی کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عثمان غنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صرف عثمان تھے۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آئے، تو آپ کو عثمان سے عثمان غنی کا لقب ملا۔ اسی طرح ابو بکر آئے تو ابو بکر کو صدیق اکبر کا ذکر لقب ملا، تو یہ بھی نسبت کی وجہ تھی۔ حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب ملا تو یہ بھی نسبت کی بات تھی۔ حضرت علی کو حیدر کرار ملا تو یہ بھی نسبت کی بات تھی، اور یہ نسبت ہی نے ان کو بدلا تھا۔ اسی طرح محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنے لگے لوگ، تو یہ بھی نسبت کی بات تھی۔ اقبال کو علامہ اقبال کے نام سے جانے لگا تو یہ بھی نسبت کی بات تھی۔ فاطمہ کو اگر مادر ملت کے نام سے جانے لگا تو یہ بھی نسبت کی بات تھی۔ اسی طرح سید احمد کو سر سید احمد خان سے لوگ جانے لگے تو یہ بھی نسبت تھی۔ اسی طرح مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے نام سے لوگ جانے لگے تو یہ بھی نسبت کی بات تھی۔ معزز سامعین، ان تمام مسائلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نسبت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے کردار سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، کوشش کیجئے کہ آپ ایسے دوستوں کے ساتھ ربط قائم کریں، ایسے دوستوں کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں، ایسے دوستوں کے ساتھ آپ اپنی کمپنی ڈیولپ کیجئے کہ جو اچھے ہوں، چونکہ اچھوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے جو بہترین دوست ہوتے ہیں وہ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک خوشبو بیچنے والے شخص سے خوشبو آتی ہے، کمال اس خوشبو بیچنے والے کا نہیں ہوتا بلکہ کمال اس خوشبو سے ہوتا ہے جو دن بار وہ اٹھائے رکھتا ہے۔ اسی طرح جو مرغا بیچنے والا ہے اس سے مرغے کی بدبو آتی ہے، بیسیکلی اس میں غلطی اس شخص کی نہیں ہوتی جو مرغا بیچتا ہے، بلکہ وہ جو بدبو ہے وہ مرغوں سے آتی ہے۔ اگر ایک شخص لوہے کا کام کرتا ہے تو اس سے لوہے کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر اس میں اس شخص کا کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ سارے کا جو سارا کمال ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر اس لوہے کا ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، کردار سازی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جن دوستوں کا کردار اچھا ہے۔ اگر وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے تو ہم بھی نمازی، پرہیزگار اور متقی بنیں گے۔ اسی طرح اگر وہ گناہگار شخص ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کے کردار پہ وہ نکتہ چینی کرتا ہے تو ہم بھی نکتہ چین کر بنیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ کوشش کیجئے کہ آپ ایسے دوستوں کا انتخاب کریں کہ جن کا کردار اچھا ہے، اور کردار میں نسبت کا بہت بڑا تعلق ہے، یعنی کہ جس طرح کی نسبت ہوگی اسی طرح کا انسان ہوگا اور اسی طرح کا وہ اس کا کردار بن جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ایک شخص دنیا میں جس چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی قیامت کے ساتھ دن وہ اسی نسبت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا رہا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو قرآن پاک پڑھنے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اگر وہ غیبت کرتا رہا ہوگا تو قیامت کے دن وہ غیبت کرنے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا میں وہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہوگا
تو قیامت کے دن وہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ گانا بجانے والوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کہ قیامت کے دن اس کو گانے بجانے والوں پہ سے اٹھایا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، نسبت بنیادی طور پر انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہے، اور کردار انسان کی وہ خوبی ہوتی ہے یا وہ خامی ہوتی ہے کہ انسان کسی جگہ پہ پہنچنے سے پہلے اس کی خوشبو، اس کی پہچان پہنچ جاتی ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ آپ ایسے لوگوں سے نسبت قائم کریں جن لوگوں کا کردار اچھا ہے، تاکہ آپ جب کسی بھی جگہ پہ آپ کی تعارف ہو، آپ کا تعارف اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آپ کا کردار جو ہوگا وہ مثبت پہچانا جائے گا۔ اگر آپ کی پہچان ایسے لوگوں کے ساتھ کی جائے گی کہ جن کا کردار اچھا نہیں ہے، تو آپ کا جو تعارف ہوگا وہ منفی ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی اگر ایک بہت بڑی کوٹیشن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی کوٹیشن ہے، ایک شخص نے یہ کہا ہے، اور یہ انگلش کی یہ کوٹیشن ہے جس کو اردو ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا مفہوم میں سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ ضائع ہو، آپ کی ویلتھ ضائع ہوتی ہے، آپ کی دولت ضائع ہوتی ہے، تو آپ کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، آپ دولت بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کی ہیلتھ ضائع ہوتی ہے تو آپ کا کچھ نقصان ہوا ہے، یعنی کہ آپ کا کچھ نقصان ہوا ہے ہیلتھ کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ کا کردار کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ کا کردار ضائع ہوا ہے، اگر آپ کا کردار ڈیمیج ہوا ہے، تو آپ کا سب کچھ ضائع ہو گیا ہے، چونکہ کردار بنانے میں وقت لگتا ہے اور بگاڑنے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، کوشش کیجئے کہ آپ کچھ ایسی غلطیاں آپ سے سرزد نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کا کردار ڈیمیج ہو۔ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ سچ بولنے کی کوشش کیجئے، اور جو کردار کا جو ویل ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پھر کبھی کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔